بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من انبی ومن اعجمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا حضور نبی پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قرآن حکیم میں سے جو حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ شریف کو ہم تجارت کے حوالہ سے چند باتیں عرض کر رہے تھے، تو آج کے اس جمعہ پر بھی تجارت کے حوالے سے وہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ تجارت کے اصول ہم بیان کر رہے تھے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو پہلا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کریم جل وعلا کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں۔ عبادت مقدم، تجارت مؤخر۔ عبادت پہلے ہے، تجارت بعد کے اندر ہے۔ قرآن حکیم میں سے اس کی ایک اور مثال ابتدا کے اندر جمعہ شریف کا جو خطبہ تھا، جس طرح اب خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے کا تعلق جو ہے وہ پہلے ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، جماعت بعد میں ہوتی ہے، اور حکم اس کا وجوب کا ہے کہ خطبہ سننا لازم اور واجب ہے۔ آپ خطبے کے دوران کھا پی نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ فقہاء نے منع کیا کہ اگر کوئی شخص کلام کر رہا ہو تو آپ اشارے کے ذریعے بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کر جا۔ اشارہ بھی منع ہے، زبان سے کلام کرنا بھی منع ہے۔ کوئی چیز آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے، خاموشی کے ساتھ جو خطبے کے الفاظ ہیں ان کا سننا لازم ہے۔ ابتدا کے اندر خطبے کا سننا لازم نہیں تھا، اور جب جماعت ہوتی تو جماعت کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دے رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک غلہ آیا تجارت کا، گندم مراد لے لیں یا کوئی اجناس جس کا تعلق کھانے کی چیزوں کے ساتھ ہے وہ مراد لے لیں۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک طبل جس کو دف کہا جاتا ہے وہ بجایا جاتا تھا لوگوں کی اطلاع کے لیے، جس طرح اعلان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب اس دف کی آواز کو سنا تو صحابہ جو ہیں وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صرف 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچ گئے، باقی سارے باہر نکلے۔ غذا کی چونکہ قلت تھی، اناج تھا نہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم جلدی جلدی وہاں سے غلہ لے لیں گے، اناج جو ہے اس کو جمع کر لیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 20 صحابہ حضور کے سامنے رہے، باقی سب چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کر ہم اناج خرید لیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب صحابہ نے دیکھا غلہ یا طبل کی آواز سنی تو وہاں تشریف لے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، حضور کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دے رہے تھے، انہوں نے سرکار کو چھوڑ دیا۔
جب یہ ماجرا اللہ کریم جل وعلا نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب آپ فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کے پاس جو اجر ہے نا وہ اس تجارت سے بہت بہتر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ تجارت بہتر نہیں ہے، بلکہ خطبے کے اندر جو اللہ کی تعریف و ثنا، جو اس کی کبریائی، جو اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اگر تم وہ چھوڑ کر خطبے کی طرف توجہ دو گے، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کو سنو گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جو ہے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد جو اس کا حکم تھا پھر وہ سنت اور مستحب سے ہٹ کر وجوب کا اختیار کیا گیا کہ اب خطبہ جمعہ سننا جو ہے وہ تمہارے لیے لازم ہے، واجب ہے، کوئی شخص اس کو سنے بغیر جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ تو اہمیت تجارت کے مقابلے میں اللہ کی یاد کو زیادہ دی گئی کہ جس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، تعریف بھی ہے، توصیف بھی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تجارت کے مقابلے میں، جب عبادت کا وقت آئے تو ہم کبھی اپنی تجارت کو اہمیت نہیں دیں گے، رب کی عبادت کو اہمیت دیں گے۔ مقام اللہ رب العزت کی جب عبادت اور اہمیت اس کی عبادت کو دیں گے تو اللہ تعالی ہماری سوچ سے 100 گنا زیادہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ دوسرا اصول حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ حدیث پاک کہ آپ تجارت کا کام کریں یا کوئی بھی لین دین کا آپ معاملہ ہے، رزق کمانے کے لحاظ سے آپ حلال کو مقدم رکھیں، جائز مقاصد میں وہ جائز کام کریں، پیسہ تھوڑا ہے لیکن وہ حلال کا، حرام کی کمائی نہ ہو چاہے زیادہ کیوں نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب العبد لمؤمن المحترف، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا طلب معاش کے اندر اس بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے جو طلب معاش یعنی کہ رزق حلال کمانے کے اندر تکلیف اٹھاتا ہے۔ حلال کمائی میں تکلیف ہے، آپ تکلیف اٹھا لیں لیکن حلال کمائیں۔ لیکن حرام اگر نارمل انداز میں پڑا ہے، اس میں آپ کا جسم نہیں تھکتا، تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں، آپ حرام کو چھوڑ دیں، حلال کی جانب آپ جائیں۔ سرکار کی مجلس موجود ہے تو ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے گزرا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بڑا اچھا جوان تھا، جسم اس کا بڑا اچھا طاقتور تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جوانی پیش کر دیتا، مطلب یا شہید ہو جاتا یا اللہ کی حضور اپنی ہے جوانی کو صرف کر دیتا، جسم اللہ کی عبادت میں تھکاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے نابالغ بچوں کی کمائی کی غرض سے نکلا ہے تو گویا ایسے ہے کہ یہ فی سبیل اللہ میں ہے، اگرچہ وہ رزق کمانے جا رہا ہے لیکن حضور سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے والدین کے لیے نکلا ہے تب بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ سمجھو اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں بلکہ اللہ کریم مجھے عطا فرمائے، تو حضور فرماتے ہیں سوال سے بچنا بھی ایسے ہے جس طرح یہ فی سبیل اللہ میں ہے، اپنی جوانی کو اللہ کریم جل وعلا کے حضور پیش کر رہا ہے۔ رزق کی طلب اور رزق حلال کی یہ جو طلب ہے یہ ایک سعادت مندی ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے، آپ رزق حلال جب کمائیں گے تو یہ عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو وہ سعادت ہوتی ہے۔ عبادت کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کرتی، عبادت کو آپ شرم کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتے، عبادت عبادت ہوتی ہے، اور ہر عبادت کیا ہوتی ہے؟ سعادت ہوتی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اب اس شخص کو تو ہم نے بے وقوفی کہنا نہ جو کہے مجھے نماز پڑھتے شرم آتی ہے، تو اسی طرح رزق حلال کی کمائی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں شرم نہیں کی جاتی بلکہ عبادت کو اپنے لیے سعادت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا وقت آ جائے، مسجد قریب نہیں ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں مسجد تک پہنچتا ہوں نماز میری قضا ہو جائے گی، سرکار کی قدمین شریفین کی برکت سے اللہ کریم جل وعلا نے چونکہ پوری روئے زمین کو پاکی عطا فرمائی ہے، آپ روڈ کے کسی کنارے مصلی بچھا دیں، وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز کو ضائع نہ کریں، نماز کا وقت نہ نکلنے دیں کہ وہ مسجد تک پہنچوں گا تو نماز پڑھوں گا، مسجد تک پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز نکل جائے گی۔ تو شریعت نے کیا کہا کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں وہاں پر آپ کیا کریں؟ نماز کو ادا کر سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں روڈ کے کنارے یا کہیں ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں پر میں عبادت کر رہا ہوں گا تو مجھے شرم آئے گی، تو شریعت اس شرم کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے شرم کی بات نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے، عبادت سعادت ہوتی ہے، سعادت سمجھ اور عبادت کر، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں عرش والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ اسی طرح رزق حلال کی یہ جو طلب ہے یہ ایک عبادت ہے۔ پھر عبادت کے معاملے میں شرم کرنا یا جھجکنا، شریعت کہتی ہے کہ شرم نہ کرو، جو بھی روزگار اللہ کریم جل وعلا نے یہ جو بھی فن عطا فرمایا ہے اس فن کو استعمال کرو۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑائیں، اس پر شرمندہ نہ ہو۔ عبادت جس طرح عبادت فرض ہے اس طرح رزق حلال کی طلب بھی فرض ہے، اور ہر وہ فرض جو تم پورا کرو گے فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ بے شمار تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس لیے تو بات کہی تھی کہ مجھ تک متعدد صحیح اسناد کے توسل سے یہ بات پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کی طلب میں ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں اس کے لیے وہ ذلت کا مقام ہے، کہ بندہ کہ یار فلاں ذات کا بندہ ہے، یہ اس کا جو باپ ہے وہ تو فلاں کاروبار کیا کرتا تھا، فلاں بزنس مین تھا، اور بیٹا کہے جی یہ میرے لیے ذلت ہے، یہ مجھے شرم آتی ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے مقام پر جہاں لوگ اس کا مذاق اڑائیں اور وہ ذلت کا مقام، اگر اس جگہ پہ کھڑا ہو کر کوئی شخص رزق حلال کماتا ہے میرا رب اس کے لیے جنت کو وعدے فرما دیتا ہے۔ کہ یہ پیشے انبیاء علیہ السلام نے نہیں کیے تھے کہ آج ہمیں شرم آتی ہے؟ قرآن کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کپڑا بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مقام نبوت ان کے سر کے اوپر موجود تھا، سب سے بڑا مقام ہے مقام نبوت۔ ہماری کروڑوں عبادات انبیاء علیہ السلام کی قدموں تک نہیں پہنچ سکتی، ان کی قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نبوت کے تاج اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ لیکن کپڑا بناتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو شرم نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ عبادت ہے، رزق حلال ہے، اور ہر عبادت سعادت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام درزی والا کام کیا کرتے تھے۔ اگر آج یہ کام ہم کریں رزق حلال کے طلب کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں کیوں شرم اور آر محسوس ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، وہ لکڑیوں والا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وہ بکریاں چرانے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے رزق حلال کی طلب کو اپنے لیے سعادت سمجھا تھا۔ پھر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی کسی پر تانا نہ مارو۔ جو پیشہ جس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ جس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کبھی بھی تانا نہ مار کے یار تو ذات کا کوئی بھی ہو، اگر اس نے وہ جوتیاں بنانے کا فن جانتا ہے، ہم کہتے ہیں یا فلاں موچی ہے، وہ جوتیوں والے کام کرتا ہے۔ کسی نے اگر بال کسی کے کاٹے ہیں، وہ رزق حلال کی طلب میں کاٹ رہا ہے بیچارہ، چاہے ذات کا کوئی، ہم نے اس کو نائی بنا دینا ہے۔ اور جس نے کپڑا بنانا ہے، ذات کا کوئی بھی ہو، ہم نے کہنا یار فلاں جلا بندہ ہے، وہ تو کپڑے بنانے کا کام کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کپڑا بنانا سنت کس نبی کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیشے کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میرا پیشہ کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا پیشہ کون سا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑا بنانے کا کام کرتا ہوں، ذات اعلیٰ ہے، باپ اچھے کام کر کے گیا، دادا اچھا کام کر کے گیا، لیکن جب میں یہ کپڑا بنانے کا کام کرتا ہوں نا تو لوگ مجھے تانا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشے کے بارے مجھے بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تو کپڑا بنانے کا کام کرتا ہے یہ پیشہ بڑا مبارک پیشہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کپڑا بنانے کا کام اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا جو تمہارے پیشے پر تانا دے گا گویا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشے کو تانا دے رہا ہے۔ اب جس نے نبیوں کے پیشے کو تانا دیا معاذ اللہ، اس کا پھر ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور آگے سرکار نے فرمایا تمہارا پیشہ کپڑا بنانے کا اتنا مبارک ہے، فرمایا یہ پیشہ ایسا ہے، فرمایا کپڑا بنانا، فرمایا یہ کپڑا ایسا مبارک ہے، فرمایا یہ زندوں کے بھی کام آتا ہے اور مردہ لوگوں کے بھی کام آتا ہے۔ بعد از وصال یہ جو کپڑا کفن یہ بناتے ہیں مردے کا، یہ کپڑا یہ لوگ ہی تو اس کو بناتے ہیں، تانا نہ مارا جائے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کپڑا بناتے بناتے رزق حلال کی طلب میں اگر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ تجھے موت عطا فرما دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم جل وعلا تمہیں اس صف کے اندر اٹھائے گا
جس صف کے اندر اللہ تعالیٰ باب آدم علیہ السلام کو اٹھائے گا۔ یہ پیشے انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کسی ذات کا بندہ ہو اور وہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، تجارت کے اصول میں سے یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی کسی کو کسی پیشے کے لحاظ سے تانا نہ دو، وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ پھر ایک اور اصول جو بیان کیا گیا ہے، تجارت کے معاملے کے اندر آپ حلال کمائیں، چاہے وہ پیسہ تھوڑا ہے، زیادہ پیسہ اگر آپ کو نہیں ملتا آپ تھوڑا کما لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لِمُؤْمِنٌ خفیف الحاظ، فرمایا کہ وہ ایمان والے میرے سب سے قریبی دوست ہیں، یہ سرکار نے ان کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ فرمایا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَصَبَرًا، حضور نے فرمایا کہ جو رزق کو تھوڑا کماتے ہیں اس حیثیت سے کہ جو ان کو کافی ہو جائے، بچا کر نہیں رکھتے، وَصَبَرًا، جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق نہیں دیتا کسی وقت کا تو اس پر وہ واویلا نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ پھر سرکار کی دوسری حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا قیامت کے روز جب حساب و کتاب کا معاملہ لے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ روکے گا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس مال کو وہ اللہ کے حضور خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ایسے لوگوں کو جنت میں جلدی جانے دے گا، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے بقدر کفایت رزق عطا فرمایا، اور بقدر رزق کفایت ملنے پر بھی وہ اللہ کے حضور ہمیشہ سجدہ شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا، کلمہ ناشکری ان کی زبان پر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان کو آدھا دن پہلے جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ محدثین نے یہاں پر کلام کیا، وہ کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو لفظ کن کہہ دے تو پوری مخلوق کا حساب اللہ تعالیٰ کن کہنے پر کر لے، چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، سب کا حساب اللہ تعالیٰ لفظ کن کہنے پر لے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قدر کفایت جس کو تھوڑا رزق ملا آدھا دن پہلے وہ جنت میں، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ٹھہرا لے گا جنت میں، ان کو جانے دے گا، یہ ماجرا کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جن لوگوں کو دنیا میں تھوڑا رزق دیا اس پر اگر انہوں نے شکر ادا کیا تو یہ ان کی شان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو عطا فرمائے گا، اور ان کی یہ شان اللہ تعالیٰ بھرے مجمع کو دکھائے گا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ جنت کے باہر روکے گا، چاہے جس نے جنت میں جانا وہ بعد میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے مقدم ان لوگوں کو رکھے گا جن کے پاس بقدر کفایت تھوڑا رزق ہوا، کبھی شکوہ زبان سے نہ کیا، ہر لمحہ کا الحمدللہ جو کچھ مالک تو نے عطا کیا ہم تیری رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بھی اللہ کریم جل وعلا ان کو یہ عزتیں اور ان کو یہ تاج عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہراء پاک اپنی شہزادی کے گھر میں پہنچے، سرکار نے فرمایا حسنین کریمین کہاں ہیں؟ شہزادی رسول نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم باہر نکلے ہیں، اور شہزادے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی بیٹی کے گھر سے جیسے ہی باہر نکلے تو حضور نے ایک عجب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ سرکار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ڈول سے ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ گھر میں کھجوریں ختم ہو چکی ہیں، میں نے مالک سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں ہر وہ ڈول جو اس کنویں سے پانی کی نکالوں گا اس کے عوض آپ مجھے ایک کھجور دیں گے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اپنے ہاتھوں سے ڈول کنویں سے پانی کی نکال رہے ہیں اور اس کے عوض میں آپ کو ایک ایک کھجور مل رہی ہے۔ اب مولا علی پاک کی شان کوئی تھوڑی تھی کہ جن کے بارے سرکار نے دنیا کے اندر جن کو جنت کی بشارت دی کہ جن کی زوجہ جنتی جوانوں کے سردار، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن در حقیقت حضور یہ تعلیمات اپنی امت تک پہنچانے والے تھے کہ رزق حلال کی کمائی میں سب سے بہترین کمائی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کام کریں۔ اگر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کروں جو سیدہ خاتون جنت پاک کے شوہر ہیں، اگر ان کو اس بارے آر محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ڈول نکال کر کنویں سے پانی نکال رہے ہیں تو پھر رزق حلال کمانے کے لحاظ سے ہم کو یہ آر اور ہم کو یہ شرمندگی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تو اس لیے رزق حلال کی کمائی کے اندر اپنے جسم کو تھکانا، محنت کرنا
اور خود کمانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی، کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔